دنیا بھر میں ہزاروں چھوٹے بڑے عجائب گھر موجود ہیں جو سیاحوں، محققوں اور ماضی میں دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ معروف عجائب گھروں میں فرانس کا لوور میوزیم، برطانیہ کا برٹش میوزیم اور امریکہ کا میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ شامل ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ پاکستان میں بھی گزشتہ چند دہائیوں سے عجائب گھروں کی تعمیر کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے اور بیسیوں نئے عجائب گھر تعمیر ہوئے ہیں اور کئی پرانے عجائب گھروں کی رینوویشن کی گئی ہے۔ پاکستان کے اہم ترین عجائب گھروں میں لاہور میوزیم، ٹیکسلا میوزیم اور نیشنل میوزیم کراچی شامل ہیں، جن میں اس سرزمین کے ہزاروں سال قدیم ماضی اور رنگا رنگ ثقافتی یادگاروں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے فن پاروں کی نمائش بھی کی گئی ہے۔ ان عجائب گھروں میں ایک خاص مقام پشاور میوزیم کو حاصل ہے۔ پشاور میوزیم پاکستان کے اہم ترین میوزیمز میں سے ایک ہے۔ یہاں پہ تقریباً 14,000 کے قریب بہت اہم آرٹیفیکٹس جو ہیں وہ ڈسپلے پہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سٹور میں اس کے بھی علاوہ جو ہے وہ آرٹیفیکٹس موجود ہیں۔ پچھلے تقریباً 125 سال میں جو اس ریجن کے اندر کھدائیاں ہوئی ہیں، وہاں سے برآمد ہونے والے جو انٹرنیشنل اہمیت کے حامل آرٹیفیکٹس ہیں، جن میں گوتم بدھ کے بہت بڑے مجسمے موجود ہیں، جاتکا ٹیلز کے پینلز موجود ہیں، انسکرپشنز ہیں، مینوسکرپٹس ہیں، اور اسی طرح بعد کے زمانوں کے اندر مسلم پیریڈ سے ہوتے ہوئے اگر ہم موجودہ دور تک چلے آئیں تو یہاں کی ایتھنوگرافیکل جو ہے گیلری، وہاں پہ موجودہ کلچرز کو بھی ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ پشاور میوزیم کی جو موجودہ عمارت ہے، اس کا سنگ بنیاد 1890 کی دہائی میں رکھا گیا تھا، جبکہ اس وقت یہ گورنر ہاؤس کا ایک حصہ تھی، اور جو جرگہ وغیرہ یہاں پہ قبائلی بیٹھتا تھا وہ بھی اسی بلڈنگ میں بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن بعد میں 1907 کے قریب اس وکٹوریہ ہال کو، جو کہ 2 منزلہ ہے اور اس میں اس وقت ایک ہی گیلری تھی، اس کو پراپر ایک ایگزیبیشن کی صورت دی گئی اور پبلک کے لیے کھولا گیا۔ اس کے بعد پھر مختلف ادوار کے اندر 1970 میں اور پھر 2005 کے اندر یہاں پہ گیلریز کا اضافہ کیا گیا۔ اب یہاں پہ مین میوزیم کی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ کنزرویشن لیب، لائبریری اور اس کے علاوہ دیگر جو فیسلٹیز ہیں جو ایک میوزیم کے اندر ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹریٹ کے آفیسز ہیں، وہ یہیں پہ موجود ہیں۔ جب ہم پشاور میوزیم کی مختلف گیلریز کو دیکھتے ہیں تو میوزیمز کی علمی افادیت ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ پشاور میوزیم میں آرٹیفیکٹس کو مختلف گیلریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ جو مین گیلری ہے، جیسے ہی جو کہ داخلی گیلری جسے کہا جانا چاہیے، مرکزی گیلری، وہاں پہ گوتم بدھ کے سٹینڈنگ پوسچر میں یا ابھایا مدرا میں جو اسکلپچرز ہیں ان کو رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری ایک گیلری ہے، اس کے اندر جو بدھی ستوا ہیں، یعنی جو بدھاز ٹو بی ہیں، جنہوں نے آئندہ اپنے جنم کے اندر جو ہے وہ بدھ بننا ہے یا انلائٹنمنٹ حاصل کرنی ہے، ان کے اسکلپچرز کو رکھا گیا ہے، اور انہی کے ساتھ جو مختلف گریک ڈیٹیز تھیں یا جو مختلف گریک کریکٹرز تھے جو ہمیں گندھارا آرٹ میں ملتے ہیں، ان کے اسکلپچرز بھی وہاں پہ آویزہ کیے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو گیلری ہے، اس کے اندر گوتم بدھ کے جو ابھایا مدرا کے علاوہ یعنی سٹینڈنگ پوسچر کے علاوہ دیگر پوسچرز کے اندر جو ان کے مجسمے ہیں یا صرف ان کے سر کے مجسمے ہیں، جن میں سٹکو یعنی چونے سے بنے ہوئے مجسمے، پتھر سے بنے ہوئے مجسمے جو ہے وہ شامل ہیں، وہ پوری ایک گیلری میں رکھے گئے ہیں۔ اسی گیلری کے اندر وہ انسکرپشنز جو کہ مختلف زبانوں کے اندر، خاص طور پہ گندھاری زبان کے اندر ہمیں ملتے ہیں، جس میں یہاں کے جو ڈیڈیکیشن پینلز ہیں یا یہ کہ جہاں پہ جن کی راکھ سٹوپوں میں دفن کی گئی تھی ان کا تعارف ہے، یا ان کی جن کی طرف سے ہدیے دیے گئے تھے ان کے پینلز ہیں، تو وہ ہمیں یہاں پہ خروشتی اور براہمی انسکرپشنز جو ہیں وہ یہاں پہ ملتی ہیں۔ کچھ سکھ دور کے نوادرات ہیں، اس کے بعد پھر برٹش پیریڈ کے جو اسلحے تھے، کچھ اسکلپچرز تھے، اور اسی کے ساتھ آئل پینٹنگز ہیں، جس کی ایک بہت خوبصورت کلیکشن جو ہے وہ پشاور میوزیم میں موجود ہے۔ پشاور میوزیم میں رکھے گئے نوادرات گندھارا تہذیب اور بدھ مت پر تحقیق کرنے والے دنیا بھر کے محققین کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ان کے علاوہ بعض ایسے نایاب سکے بھی یہاں موجود ہیں جو تاریخ کے کئی ابواب سے پردہ اٹھاتے ہیں۔
ٹیکسلا میں آج سے 2000 سال پہلے انڈو پارتھین حکومت تھی، جس کا بادشاہ گوندوفوریس کا ذکر ہمیں مختلف لٹریچر میں ملتا ہے۔ گوندوفوریس وہ بادشاہ تھا جس کا ذکر ایکٹس آف تھامس کے اندر موجود ہے کہ جب توما ہواری ہندوستان تشریف لے کے آئے اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں، جن میں ٹیکسلا شامل ہے، وہاں پہ رہائش پذیر ہوئے، تو وہ اس وقت گوندوفوریس کے ہی دربار میں رہتے تھے۔ اور گوندوفوریس کے حوالے سے ایک داستان جو بیان کی جاتی ہے کہ اس نے اپنا محل تعمیر کروانا تھا، توما ہواری نے ان سے پیسے لیے اور غرباء میں تقسیم کر دیے، اور جب محل کی تعمیر کا وعدے والا دن آیا تو اس دن انہوں نے کہا کہ خدا نے تمہارے ان پیسوں کو غریبوں میں دان کرنے کی وجہ سے جنت میں تمہارا گھر بنا دیا ہے۔ تو اس ساری داستان کا جو پروٹاگونسٹ تھا گوندوفوریس، اس کا بھی جو سکہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور میوزیم کی کوئنز گیلری کے اندر موجود ہے۔ پشاور میوزیم میں موجود سکوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یونان اور فارس سے آنے والے حکمرانوں نے اپنے سکے جاری کیے۔ ان کے بعد مقامی حکمرانوں نے ابتدائی طور پر یونانی سکوں سے متاثر ہو کر ایسے سکے بنائے جن میں یونانی دیوی دیوتاؤں سے مشابہ کردار بنائے گئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مقامی رنگ نمایاں ہوتا گیا اور دیگر علاقوں سے آنے والے کردار مقامی دیوی دیوتاؤں کی صورت میں نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک مثال او ایشو نامی کردار کی ہے۔ اب اس کو جو عام علماء ہیں یا عام اسکالرز ہیں جو آرکیالوجی پہ یا نیومسمیٹکس پہ دسترس رکھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ جو او ایشو ہے وہ شیو کی ایک ابتدائی شکل ہے، اور شیو اسی سے ڈیولپ ہو کے تو بعد میں جب ہندوازم ڈیولپ ہوا ہے تو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اسے شیوا کے طور پہ۔ لیکن جب شیخ عبدالقادر صاحب نے اس پہ تحقیق کی، ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ یہ او ایشو کوئن، کیونکہ جو یہاں کی پراکرتیں ہیں مختلف، اس میں جو آ ساؤنڈ ہے وہ او میں بدل جاتا ہے، اور جو سا ساؤنڈ ہے وہ شا میں بدل جاتا ہے، تو یہ او ایشو جو ہے، او جو ہے وہ لقب اختیار کیا جاتا ہے عزت کے لیے، تو اس لیے یہ او ایشو جو ہے وہ اے عیسیٰ جو ہے وہ اس کا متبادل ایک ہو سکتا ہے۔ پشاور میوزیم صوبہ خیبر پختونخوا کی تاریخ اور ثقافت کی بخوبی منظرکشی کرتا ہے۔ اس میوزیم کی ثقافتی گیلری میں اس صوبے کے مختلف رسم و رواج کے بارے میں اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہر ایک قوم جو یہاں آئی اور بسی، وہ اپنے نشان یہاں چھوڑ کر گئی، جنہیں پشاور میوزیم نے محفوظ کر لیا ہے۔ یہاں پہ ایسے درے موجود ہیں جن میں درہ خیبر بھی شامل ہے، جہاں سے ہزاروں سال سے مختلف اقوام جو ہے وہ بر صغیر میں داخل ہوتی رہی ہیں، جن میں یونانی بھی شامل ہیں، افغانی شامل ہیں، اسی طرح پرشینز ہیں، اور مختلف اقوام ہیں جو سینٹرل ایشینز ہیں جو یہاں سے داخل ہوتے رہے ہیں۔ اس موومنٹ کی وجہ سے یہ ریجن ہمیشہ ایک ڈائیورس کلچر کا جو ہے وہ گھر رہا ہے، اس لیے جب ہم کے پی کے مختلف علاقوں کے اندر وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف کلچر ابھی بھی ایسے نظر آتے ہیں جن کے اندر ہم یونانی جو ہے رسم و رواج دیکھ سکتے ہیں، جن میں کلاشا کلچر شامل ہے، اسی طرح افغانستان کا جو کلچر ہے اس کی بہت گہری چھاپ جو ہے وہ کے پی کے مختلف ریجنز پہ ہے۔ ان ساری چیزوں کی ڈپکشن جو ہے وہ پشاور میوزیم کی ایتھنوگرافیکل جو گیلری ہے اس میں موجود ہے کہ کیسے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کا جو کلچر تھا وہ یہاں کے لوگوں نے اسیمیلیٹ کیا، اور اس کو اپنے جو ریجنل کلچرز تھے اس کے ساتھ اس کی ایملگمیشن کے بعد اس کو ایک نیا رنگ دے کے یہاں پہ رواج دیا جو پچھلی کئی صدیوں سے یہاں پہ چلتا آ رہا ہے۔ کے پی کے کی قدیم ثقافتوں میں سے ایک کالاشا ثقافت ہے، جو ہزاروں سال قدیم تصور کی جاتی ہے۔ دن بدن زوال کا شکار یہ ثقافت انتہائی منفرد اور دلچسپ ہے۔ کالاش کے لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قدیم یونانی ہیں جو سکندر کے ساتھ 2300 سال پہلے یہاں آئے اور یہیں پر بس گئے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ ثقافت قدیم ویدک رسم و رواج کی عکاس ہے۔ ان کے لباس، لکڑی کے گھر اور رہن سہن کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ماضی کے کسی حصے میں آج تک جی رہے ہیں۔ ان کی ثقافت سے متعلقہ نوادرات پشاور میوزیم کی زینت ہیں۔ کالاش کے قدیم کلچر کے اندر ان کی یہ ایک پرانی روایت چلی آ رہی تھی کہ جو انسان انتقال کر جاتا تھا اس کے بعد پھر
اس کا ایک لکڑی کا مجسمہ جو ہے وہ بنا کے وہ اس کی شان و شوکت کے مطابق یا اس کا جو سوسائٹی میں ایک مقام تھا اس کو ڈپکٹ کرتے ہوئے ایک مجسمہ تعمیر کیا جاتا تھا، جو پھر بعد میں اس کا کہنا چاہیے کہ متبادل کے طور پہ وہ ان کے پاس ایک یادگار کے طور پہ ان کے پاس وہ رہتا تھا۔ اگرچہ موجودہ زمانے کے اندر یہ روایت کلاشیوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ لکڑی مہنگی ہو گئی ہے اور جو کلاشا کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی، اس وجہ سے انہوں نے اس روایت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ آس پاس کے پورے علاقے کے اندر ایک مسلمانوں کا اثر و رسوخ ہے، تو ان اسلامی روایات کے مقابلے میں پھر اس اثر کے تحت انہوں نے اپنی اس روایت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم جب میوزیمز میں دیکھتے ہیں جن میں کلاشا در میوزیم ہے اور اسی طرح پشاور میوزیم ہے، وہاں پہ ایسے مجسمے رکھے گئے ہیں جو اسی اینیمزم کو کہ ایک انسان اپنی موت کے بعد اس کی روح جو ہے جو اس کے لیے بنایا ہوا اسکلپچر ہے اس میں سرایت کر جاتی ہے اور رہتی ہے موجود، اس کی ڈپکشن جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پشاور میوزیم میں محققین کے لیے ایک لائبریری بھی قائم کی گئی ہے جس میں اہم جرنلز اور کتب رکھی گئی ہیں جن کا تعلق آرکیالوجی، میوزیمز، ایکسکیویشنز اور ہیریٹیج سٹڈیز سے ہے۔ میوزیمز کا جب ہم اپنی سوسائٹی کے اندر رول دیکھیں تو صرف تفریح یا سائٹ سینگ کے علاوہ ایجوکیشن کا بہت بڑا کردار ہے جو کہ ایک میوزیم ادا کرتا ہے، کیونکہ جو بھی وزٹرز آتے ہیں یا یونیورسٹی یا اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ یہاں پہ آرٹیفیکٹس کو اور یہاں پہ جو مخطوطات اور انسکرپشنز وغیرہ ہیں ان کو دیکھ کے اپنے ماضی کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے علم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں ان چیزوں کو وہ فزیکلی دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے جو بھی اچھے میوزیمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنزرویشن لیبز وغیرہ کے ساتھ ساتھ ریفرنس لائبریریز بھی قائم کی جاتی ہیں تاکہ جو محققین مختلف آرٹیفیکٹس پہ اور ماضی کے مختلف جو زمانے ہیں، سکے ہیں، انسکرپشنز ہیں، ان پہ کام کر رہے ہوں تو ان کی مدد کے لیے ریفرنس لائبریریز قائم کی جاتی ہیں۔ پشاور میوزیم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت ریفرنس لائبریری جو ہے وہ قائم کی گئی ہے جس کے اندر تقریباً پچھلے 150 سال سے جو جرنلز سب کانٹیننٹ کے اندر پبلش ہوتے رہے ہیں، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے لے کر آج ہم اگر بات کریں تو ڈائریکٹریٹ آف آرکیولوجی KPK فرنٹیئر آرکیولوجی کے نام سے اپنا جرنل پبلش کر رہا ہے، تو یہ ساری کلیکشنز، ساری رپورٹس، سروے رپورٹس جو کہ ایک محقق کی مدد کر سکتی ہیں ان سارے آرٹیفیکٹس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ پشاور میوزیم کی عمارت بذات خود تاریخی نوادرات میں سے ایک ہے۔ برطانوی دور میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت بہت سے مغل، سکھ اور مغربی آرکیٹیکچر کے خواص اپنے اندر رکھتی ہے اور ہر گزرنے والے کو اپنی دلکشی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔